العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار بإرادتہ تعالی راحة لکم وابتغاؤکم بالنہار من فضلہ ای تصرفکم فی طلب المعیشة بإرادتہ. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون سماع تدبر واعتبار. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں اللہ تعالیٰ کے ارادے سے تمہاری راحت کے لیے سونا بھی ہے، اور دن میں تمہارا اس کی روزی میں سے طلب کرنا ہے، یعنی طلب رزق کے لیے اللہ کی مشیت سے تمہارا چلت پھرت اور کوشش کرنا ہے. بلا شبہ اس امر میں بھی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر اور عبرت کے لیے سنتے ہیں قدرت کی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ أَيْ إِرَاءَتُكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا لِلْمُسَافِرِ مِنَ الصَّوَاعِقِ وطمعا للمقيم في المطر وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها أي يبسيها بأن تنبت. إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يعقلون يتدبرون. اور اس کی نشانیوں میں سے مسافروں کو ڈرانے کے لیے اور مقیموں کو بارش کی امید دلانے کے لیے بجلی چمکا کر دکھانا بھی ہے، اور وہی آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے مردہ یعنی خشک زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس طریقے سے کہ وہ زمین گھاس اگانے لگتی ہے. بلا شبہ ان مذکورہ باتوں میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بإرادتہ من غیر عمد ثم اذا دعاکم دعوة من الارض بأن ينفخ اسرافیل فی الصور للبعث من القبور اذا انتم تخرجون منها کل له قانتون مطیعون. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے یعنی ارادے سے بغیر ستون کے قائم ہیں. پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا تو ایک ہی آواز میں بئی طور کہ اسرافیل علیہ السلام قبروں سے اٹھانے کے لیے سور پھونکیں گے تو تم اچانک زمین یعنی قبروں سے زندہ ہو کر نکل آؤ گے. تو تمہارا قبروں سے ایک ہی آواز میں نکل آنا خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اور زمین و آسمان کی ہر شے اسی کی ہے، ملک ہونے کے اعتبار سے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے اور غلام ہونے کے اعتبار سے، اور ہر شے اسی کی فرما بردار ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ لِلنَّاسِ ثُمَّ يُعِيدُهُ بَعْدَ هَلَاكِهِمْ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَدْءِ بِالنَّظْرِ إِلَى مَا عِنْدَ الْمُخَاطَبِينَ مِنْ أَنَّ إِعَادَةَ الشَّيْءِ أَسْهَلُ مِنْ ابْتِدَائِهِ وَإِلَّا فَهُمَا عِنْدَهُ تَعَالَى سَوَاءٌ فِي السَّهُولَةِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أي الصفة العليا وهي أنه لا إله إلا هو وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه.
اور زمین و آسمان کی ہر شے اسی کی ہے، ملک ہونے کے اعتبار سے اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے اور غلام ہونے کے اعتبار سے، اور ہر شے اسی کی فرمانبردار ہے۔ وہی ہے جو اول بار لوگوں کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کے ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اعادہ اس کے لیے ابتداءً تخلیق سے بہت آسان ہے۔ مخاطبین کی نسبت کا اعتبار کرتے ہوئے اس لیے کہ شے کا اعادہ اس کی ابتدا سے آسان ہوتا ہے، ورنہ تو ابتدا اور اعادہ اللہ تعالیٰ کے لیے سہولت کے اعتبار سے برابر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان اعلیٰ ہے، یعنی اسی کی صفت اعلیٰ ہے، اور وہ یہ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہی اپنے ملک میں غالب ہے اور اپنی تخلیق میں حکمت والا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ مودتاً، عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں اللہ رب العزت کی قدرت کی دوسری دلیل وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ مودت سے مراد بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ جماع اور اولاد کی محبت ہے، یا میاں بیوی کا آپس کا میل ملاپ مراد ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یتفکرون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، فکر سے کام لیتے ہیں۔ زن و شوہر کی محبت صرف خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ دو چیزوں کو جوڑ کر ایک بنا دیتا ہے۔ حظ نفس مقصود نہ ہونا چاہیے، بلکہ ان دلائل ربوبیت اور نشانات قدرت میں تأمل کرنا چاہیے، جس سے معرفت حق حاصل ہو۔ تیسری دلیل وَمِنْ آيَاتِهِ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم۔ اختلاف السنہ و اختلاف الوان، زبان اور رنگت کا اختلاف اگرچہ آیات نفسیہ حقیقیہ میں سے ہے جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، آیات آفاقیہ میں سے نہیں ہے جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ لیکن پہلے مسلک کے بجائے دوسرے مسلک میں لانے میں اشارہ کرتا ہے ان آیات کے مستقل ہونے کی طرف، اور یہ وہم نہ ہو کہ یہ متممات تخلیق میں سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ للعالمین مفسر علام نے عالمین بکسر اللام کے معنی ذوی العقول اور اولو العلم سے کیے ہیں۔ دلیل چہارم نشانہائے قدرت میں سے چوتھی دلیل کا بیان ہے۔ اب تک دلائل انفس ہی ذکر کیے جا رہے ہیں، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی انتم دلیل ہے جس کا تعلق دلائل انفس ہی سے ہے، جو آیات قدرت الہی میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور من جملہ اس کی آیات قدرت کے تمہارا رات اور دن میں سونا ہے، اس لیے کہ سونے سے قوائے بدنیہ کو راحت
اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور من جملہ دلائل قدرت کے اللہ کے فضل سے مراد رزق کو تلاش کرنا ہے کہ اس کی تلاش میں محنت اور مشقت انسان اٹھاتا ہے۔ اس میں یعنی سونے میں اور طلب معاش میں، ان فی ذالک، سونے میں اور طلب معاش میں بہت سی نشانہائیں قدرت ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں گوشے ہوش سے۔ اور بہت سے بدبخت ایسے بھی ہیں جو گونگے ہیں اور بہرے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں نہ کچھ سنتے ہیں۔ یہاں تک دلائل انفس کا ذکر تھا، آگے دلائل قدرت کا بیان، دلائل آفاق کا ذکر آئے گا آگے۔ بقیہ دو دلیلیں ایسی ہیں جن کا تعلق دلائل آفاق سے ہے۔ منامکم، اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہے، منامکم باللیل وابتغاؤکم من فضلہ بالنہار، منامکم باللیل وابتغاؤکم من فضلہ بالنہار۔ النہار سے جار حذف کر دیا اللیل پر داخل ہونے کی وجہ سے، اور حرف عطف کو قائم مقام جار کر کے کر لیا گیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ تکلف اختیار نہ کیا جائے بلکہ عبارت بدستور رہنے دی جائے، منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، کیونکہ رات کے سونے کی طرح دن میں بھی قیلولہ ہوتا ہے، منامکم باللیل و منامکم بالنہار، رات کے سونے کی طرح دن میں بھی تو قیلولہ ہوتا ہے، جو عرب کو بہت مرغوب ہے۔ آیت کریمہ میں انسان کی دو حالتوں کا بیان ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہیں جو بدلتی رہتی ہے، سویا تو بے خبر کی طرح اور روزی کی تلاش میں لگا تو ایسا کہ اس سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں۔ اصل رات ہے سونے کو اور دن تلاش معاش کے لیے ہے، پھر دونوں کام دونوں وقت ہوتے رہتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ عزیز طلبہ کرام، اس آیت کریمہ میں پانچویں دلیل قدرت کا بیان ہے۔ من جملہ دلائل قدرت کے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے ڈر کے لیے اور امید کے لیے۔ بجلی کے گرنے سے تم کو جان کا ڈر ہوتا ہے اور بارش کی طمع ہوتی ہے۔ خدا کی قدرت کو دیکھو کہ اس نے ایک چیز میں بیک وقت دو متضاد صفتوں کو جمع کر دیا۔ برق ایک ہے، کوئی اس سے ڈر رہا ہے اور کوئی اس سے امید لگا رہا ہے۔ یریکم البرق، بجلی کی چمک دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں کسی پر گر نہ پڑے یا بارش زیادہ نہ ہو جائے جس سے آبادی یا برباد ہو جائے، اور بارش سے امیدیں بھی باندھتے ہیں لوگ۔ کاشتکاروں کے چہرے کھل جاتے ہیں، غلہ، پھل، پھول، سبزیوں کی ریل پیل ہوتی ہے۔ مسافر بھی کبھی اندھیرے میں اس کی چمک کو غنیمت سمجھتا ہے اور کبھی خوف کے مارے کانپ جاتا ہے۔ غرض کے موسم اور مناسب وقت اور مناسب مقدار میں بارشیں جہاں زمین سے سونا اگلتی ہے اور ماحول کو جنت بدامہ کر دیتی ہیں، وہی طوفانی بارشیں کھیتوں باغات کی تباہی، آبادیوں کی بربادی کا پیش خیمہ بھی ہوتی ہے۔ زمان حال کی ساری برقی ترقیات اور برقی آلات کی مدد سے جہاں انسان طرح طرح کی امیدیں قائم کر سکتا ہے، وہی ان سے ہلاکت آفرینی کا خطرہ بھی لگا رہتا ہے۔ غرض کے خوفاً و طمعاً کا پورا مظاہرہ اول سے آخر تک ہے۔ ماہرین بارش کے لیے اس آیت میں اشارات ہے۔
خوفاً اور طمعاً دونوں منصوب ہے مفعول لہو ہونے کی وجہ سے. ہی الارض چونکہ بعث کا ذکر ہے اور زمین کی سالانہ پیداوار اور اس کا ایک خاص نمونہ ہے، اس لیے یہ جملہ دوبارہ لایا گیا ہے. یعقلون یعنی دانشمند سمجھ لیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اللہ کو کیا مشکل ہے. الفاظ یتفکرون، للعالمین یسمعون، یعقلون میں فواصل کا اختلاف تفنن عبارت کے لیے ہے جو وجوہ بلاغت میں سے ہے. چھٹی دلیل قدرت ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، یعنی کائنات کی پیدائش کے لیے نظام عالم کا قیام بھی اللہ ہی کے حکم سے وابستہ ہے. مجال نہیں کہ کوئی اپنے مرکز ثقل سے ہٹ جائے یا ایک دوسرے پر گر کر یا سبقت لے جا کر نظام کائنات کو درہم برہم کر دے. پھر جب دنیا کی میعاد پوری ہو جائے گی، اللہ کی ایک پکار پر تم سب قبروں سے میدان حشر کی طرف نکلے چلے آؤ گے. اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. مادی علوم اسباب کا جال جتنا بھی پھیلاتے جائیں، آخر کہیں تو ان کا سلسلہ ختم ہوگا، اور اسی آخری سبب کا نام امر الہی ہے. پھر خود ہر فریبی اور ظاہری سبب بھی بغیر حکم الہی کے سر تسر غیر مؤثر ہے. کائنات میں کسی کی مجال نہیں کہ ایک ذرہ بھی بلا مشیت ایزدی کے حرکت کر سکے. تخرجون یہ تکرار تاکید کے لیے ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. یبدأ الخلق میں قدرت الہی کے سامنے تو ابتدا اور اعادہ سب برابر ہے، لیکن تمہارے محسوسات کے لحاظ سے ایجاد سے زیادہ آسان کسی چیز کا دہرانا اور دوبارہ بنانا ہے. پھر یہ کیا تماشا ہے کہ اول پیدائش پر اسے قادر مانتے ہو اور دوسری بار پیدا کرنے کو ناممکن یا مستبعد سمجھو، حالانکہ اس کی شان نرالی اور اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ صفات ہے. آسمان و زمین میں کوئی چیز حسن و خوبی میں اس سے لگا نہیں کھا سکتی. اللہ کا علو اضافی نہیں بلکہ مطلق ہے. وہ اعلیٰ اس وقت سے ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. وہ اعلیٰ اس وقت سے ہے جبکہ علو کے مقابل دنوں کا وجود بھی نہیں تھا. نظری الی ما عند المخاطبین. مفسر علام اس عبارت سے ایک شبہ کا جواب دینا چاہتے ہیں. شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ابتدا اور اعادہ دونوں برابر ہے، یعنی آسان ہے، مگر اہون علیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اعادہ ابتدا سے آسان ہے. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں انسانوں کے اعتبار سے ایک اصولی بات بتائی گئی ہے، اور عقل کا مقتضا بھی یہی ہے کہ ابتداءً بنانے کے اعتبار سے ثانیاً کسی چیز کا بنانا آسان ہوتا ہے. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اہون اس میں تفضیل ہین کے معنی میں ہے، اور بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ ہوا اہون علیہ میں علیہ کی ضمیر کا مرجع مخلوق کی طرف راجع ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف. اور مطلب یہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو مخلوق کے لیے عود کرنا بنسبت ابتدا کے آسان ہوگا، اس لیے کہ ادھر روح کا تعلق جسم سے ہوا، ادھر اعادہ ہو گیا، بخلاف ابتدا کے کہ اس میں متعدد اور مختلف تغیرات ہونے کے بعد زندگی ملتی ہے. مثلا پہلے 40 روز میں علقہ بنتا ہے، اس کے بعد دوسرے 40 دن میں مضغہ بنتا ہے. اس طرح اس میں تاخیر ہوتی ہے جو عود کے اعتبار سے دشوار ہے. لطائف سلوک. فسبحان اللہ
مومن اور کافر کا ذکر کرنے کے بعد فسبحان اللہ کا ترتب بتلا رہا ہے کہ اللہ جس طرح صفات جمالیہ کی وجہ سے مستحق ثنا ہیں، اسی طرح صفات جلالیہ کی وجہ سے بھی وہ مستحق ثنا ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیویوں کی طرف میلان حق تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے، لہذا منافی کمال نہیں ہے جیسا کہ زاہدان خشک سمجھتے ہیں، بلکہ عارفین اس میں شیون قدرت کا مشاہدہ کر کے عرفان حاصل کرتے ہیں۔ من آیاتہ منامکم سے معلوم ہوا کہ سونا اور اسی طرح دوسرے معاش اسباب و وسائل اختیار کرنا، دوسرے معاشی اسباب و وسائل اختیار کرنا منافی کمال نہیں ہیں، البتہ ان میں انہماک بلا شبہ ممنوع ہے۔ وَمِنْ آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ سے معلوم ہوا کہ سونا اور اسی طرح دوسرے معاشی اسباب و وسائل اختیار کرنا منافی کمال نہیں ہے، البتہ ان میں انہماک بلا شبہ ممنوع ہے۔ خوفا و طمعا، معلوم ہوا کہ طبعی خوف اور طمع کمال کے منافی نہیں ہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آیت میں مطلقاً اثبات ہے، مثل بمعنی مثال ہے، اس آیت میں مطلقاً اثبات ہے، اور دوسری آیت مثل نورہ کمشکات میں ایراد جزئیاً ہے، لیکن آیت لیس کمثلہ شیء میں مثل کی نفی کی گئی ہے، پس وضاحت کے لیے حق تعالیٰ کو کوئی مثال پیش کرنا بشرطے کے خلاف شان نہ ہو جائز ہے، اور مثل کا استعمال جائز نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، مثل الاعلیٰ کی تفسیر حضرت قتادہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کلمہ توحید اور صفت وحدانیت سے منقول ہے۔ کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے سامنے مطیع و فرمانبردار ہے۔ قانتون میں تکوینی اطاعت مراد ہے کہ اللہ زندہ کرے تو زندہ، بیمار کرے تو بیمار، بھوکا رکھے تو بھوکا، یا اطاعت سے شرعی فرمانبرداری مراد ہے، اطاعت تکوینی مراد ہے یا اطاعت شرعی مراد ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.